جی السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو لیکچر نمبر 11 ویک 9۔ آج بیٹا آپ کا چیپٹر 7 ہے پاکستان اسٹڈی کلاس 10 کا فارن ریلیشنز آف پاکستان کے بارے میں۔ اس چیپٹر میں ہم بات کریں گے کہ فارن پالیسی بنانے کا کیا مقصد ہوتا ہے، دنیا میں اس ملک کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اور وہ کس حد تک جو ہے اپنے دوسرے ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان ریلیشنز ود، سب سے پہلے تو ہم پڑھیں گے کہ اس چیپٹر کو سیکھنے کے کیا مقاصد ہیں، آؤٹ کم اس کی کیا ہیں، لرننگ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ آفٹر اسٹڈنگ دس چیپٹر we will be able to, number 1, define the objectives of Pakistan's foreign policy۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد کو ہم ڈیفائن کریں گے، وضاحت کریں گے کہ کون سے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2 پہ نریٹ پاکستان's relations with immediate neighboring countries۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ جو بالکل فوری طور پر ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں اور ان کو کس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے، ان کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ نمبر 3 پہ ایکسپلین دا جینیسز اینڈ دی ڈیولپمنٹ آف دا کشمیر پرابلمس۔ انڈیا چونکہ ہمارے ساتھ کشمیر کے مسئلے میں کافی کانفلکٹڈ ہے، تو ایکسپلین یہ کرنا ہے کہ کشمیر کے بارے میں جو ہماری پالیسی بنی تھی، فارن پالیسی، اس کا آغاز کس طرح سے ہوا، اس میں ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہوئی، اور کہاں کہاں اس پہ سٹالمیٹس کریٹ ہو رہے ہیں۔ نمبر 4 پہ کمپریہینڈ پاکستان ریلیشن ود دا سینٹرل ایشین کنٹریز۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ جامع پالیسی ہم نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ کس طرح سے اپنانی ہے، کیونکہ یہ ملک بھی اہمیت میں کم نہیں ہے، ان میں جو وسائل ہیں کس طرح سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں ہمارے کیا مفادات ہیں۔ نمبر 5 ڈسکس پاکستان ریلیشنز ود OIC کنٹریز۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہیں ان میں پاکستان کا کیا رول ہے، اس کو ہم نے بحث کرنا ہے آگے چل کے سبق میں۔ نمبر 7 پہ ایکسپلین پاکستان ریلیشن ود سارک کنٹریز۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان جنوبی ایشیا تنظیم کا ملک ہے جسے سارک کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کہ ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشنز۔ نمبر 7 پہ ڈسکرائب پاکستان ریلیشن ود USA، چائنا، UK، EU، رشیا اینڈ جاپان۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ کیسے ہیں، چین کے ساتھ کیسے ہیں، یونائٹڈ کنگڈم کے ساتھ یعنی برطانیہ کے ساتھ کیسے ہیں، یورپین یونین کے ساتھ کیسے ہیں، روس اور جاپان کے ساتھ کیسے ہیں، ان میں ڈیولپڈ کنٹریز بھی ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بھی خصوصی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ نمبر 8 پہ اینالائز دی رول آف پاکستان فار کیپنگ پیس ان دا ورلڈ۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کا پوری دنیا میں امن قائم کرنے میں کیا کردار ہے، کیا رول ہے، پاکستان اپنی پالیسی کو کس اینگل پہ لے جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک پرامن ملک کے طور پر اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ نمبر 9 پہ ہم ڈسکس کریں گے ڈسکس آبجیکٹیوز آف دی اسٹیبلشنگ یونائٹڈ نیشن۔ یہ دیکھیں گے کہ اقوام متحدہ کے قیام کے کیا مقاصد تھے، کہاں تک یہ مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی، تو ان مقاصد کو ہم آگے سبق میں پڑھیں گے۔ نمبر 10 ڈسکرائب دی فارمیشن ایڈمنسٹریشن آف دی موٹیوز آف UNO۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اقوام متحدہ کا بننا، اس کی انتظامیہ اور اس کے کیا محرکات ہیں، یعنی UNO کے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے۔ سب سے پہلے بیٹا میں آپ سے بات یہ کروں گا کہ فارن پالیسی بناتے وقت کیا حکمت عملی ہوتی ہے، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے، مدعا کیا ہوتا ہے۔ خارجہ حکمت عملی سے مراد کسی ملک کی ہمسایہ اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنا اور انہیں فروغ دینا ہے۔ کسی ملک کی خارجہ پالیسی حکمت اس لحاظ سے بھی دیکھی جاتی ہے کہ اس کی تاریخ، جغرافیہ، محل وقوع، سیاسیات، قومی روایات اور اس کے قومی مفادات کی بنیاد کن باتوں پر ہے۔ یہ کسی مملکت کے مجموعی احوال سے اور بنیادی فلسفے سے جدا نہیں ہوتی۔ مجموعی حالات میں تبدیلی سے خارجہ سیاست پر بھی اثرات پڑتے ہیں اور
متعلقہ ملک کو اس کے مطابق اپنی خارجہ حکمت عملی کو بھی تبدیل کرنا پڑتا ہے. یعنی بات یہ ثابت ہوئی کہ خارجہ پالیسی ایک مستقل فوکل پوائنٹ پہ نہیں رہتی بلکہ حالات کے مطابق اس میں تبدیلی بھی کرنی پڑتی ہے. یعنی خارجہ پالیسی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. دانشوروں میں خارجہ حکمت عملی کے معنوں میں اتفاق نہیں پایا جاتا. ہر ایک نے اپنے نظریے سے اس کی تعریف کی ہے. میں دو یہاں پہ جو دانشور ہیں ان کی بات کروں گا. نمبر 1 ہنری جان ٹیمپل. لارڈ پیمرسٹون نے اس کی کیا تعریف کی ہے. بین الاقوامی تعلقات میں نہ تو کوئی دوست دائمی دوست ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی دشمن دائمی دشمن ہوتا ہے بلکہ صرف قومی مفادات ہی دائمی ہوتے ہیں. یعنی جو اپنے ملک کے مفادات ہیں، جو آبجیکٹیوز ہیں، جو مقاصد ہیں، انہیں ہی اہمیت دی جاتی ہے اور اس کے گرد ہی خارجہ پالیسی کو بنایا جاتا ہے. جان ماڈلس کی نے تعریف جو کی ہے اس میں دیکھتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یعنی خارجہ حکمت عملی سرگرمیوں کا ایسا نظام ہے جس کا قوم کی جانب سے دوسری ریاستوں کے رویے میں تبدیلی لانا بین الاقوامی ماحول میں اپنی سرگرمیوں میں ظاہر ہوتا ہے. تو پاکستان کی خارجہ پالیسی میں جو کلیدی رول ہے وہ نظریاتی رول ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہے، ایک نظریاتی ملک ہے اور اس نظریے کی بنیاد اسلام پر ہے. اور اس میں ہم نے ایسی باتوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے ایک اسلامی مملکت کی حیثیت سے اپنے نظریات کا تحفظ بھی کر سکیں اور اپنی سرحدوں کا بھی تحفظ کر سکیں، نظریاتی سرحدوں کو ہم محفوظ کر سکیں اور اس کو ترقی سے ہمکنار کر سکیں. آئیے دیکھتے ہیں بیٹا، چیپٹرز کا آغاز ہم کرتے ہیں آپ کے پیراگراف سے. پاکستان is situated in the south of the continent of Asia. پاکستان ایشیا کے جنوب میں واقع ہے. It is a country of fertile land. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک زرخیز زمین عطا کی ہے. ماؤنٹینز ہیں، ریورز ہیں اینڈ بیوٹیفل ویلیز ہیں. اٹ شیئرز اٹس ایسٹرن بارڈرز ود انڈیا. اس کے مشرقی بارڈر جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ ملتے ہیں، انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں. ناردرن بارڈرز ود چائنا. شمالی سرحدیں جو ہیں وہ چین کے ساتھ. اینڈ ویسٹرن بارڈرز ود افغانستان. اور مغربی بارڈر جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ ملتے ہیں. ویئر ایز اٹس ساؤتھ از دا عربین سی. اور اس کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے، سمندر ہے جو اپنی اہمیت کا حامل ہے اور پاکستان کی تجارت میں اس کا کلیدی رول ہے اور یہ ہماری ترقی کا بھی ضامن ہے. آبجیکٹیوز آف فارن پالیسی. جیسے میں نے پہلے بھی کچھ آبجیکٹیوز بیان کیے ہیں، تو اب ہم ذرا اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سلیبس کے مطابق کیا ہے. When a country establishes، جب ایک ملک قائم ہوتا ہے، جب آپ اپنے تعلقات کو قائم کرتا ہے with other countries, it has to abide by some fundamental principles and objectives. تو اس کو کچھ بنیادی اصولوں کو اور مقاصد کو پابند رہنا پڑتا ہے، اس کے مطابق اپنی پالیسی کو ڈیوائز کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ پالیسی جو ہے اس کے مقاصد کو حاصل کرنے میں ممد و معاون ثابت ہو. The policy of the state in this regard is called the foreign policy. اور سلسلے میں جو پالیسی بنائی جاتی ہے، جو اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے، جو حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے، اسے ہم خارجہ پالیسی کا نام دیتے ہیں یا خارجہ تعلقات کی حکمت عملی کا نام بھی دیا جا سکتا ہے. Following are the objectives of the foreign policy of Pakistan. در ذیل اس کے اہم مقاصد جو ہیں ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا انالیسز کرتے ہیں. نمبر 1 پہ ٹیریٹوریل سوورنٹی اینڈ سیکورٹی. پہلی بات علاقائی خود مختاری اور اس کا تحفظ. علاقائی سے مراد کہ پاکستان کس خطے میں ہے اور اس خطے کی اہمیت پوری دنیا میں کیا ہے اور اس کی ہم نے خود مختاری، اس کی لبرٹی، اس کی آزادی اور اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے، اس کی پرپیچویلٹی کو مد نظر رکھتے کے لیے اور اس کی سیکورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے کیا پالیسی اپناتے ہیں. دی مین آبجیکٹیوز آف پاکستان فارن پالیسی از دا سیکورٹی آف اٹس بارڈر. سب سے بڑا مقصد جو خارجہ پالیسی کو ہوتا ہے وہ اس کے جو سرحدیں ہیں ان کا تحفظ کرنا ہے، اس کے بارڈرز کا دفاع کرنا ہے. فریڈم اینڈ سوورنٹی، آزادی اور خود مختاری کا تحفظ کرنا ہے. وین پاکستان ایمرجڈ آن دی ورلڈ میپ، جب پاکستان دنیا کے نقشے پر سامنے آیا، ظہور ہوا، اٹ واز نیسیسری فار اٹس ٹو میک اپروپریٹ ارینجمنٹ. تو یہ ضروری تھا
کہ ایسے موضوع انتظامات کیے جائیں فار دا سیفٹی اینڈ سیکیورٹی، اس کے تحفظ کے لیے اور اس کی سیکیورٹی کے لیے، اس کو سیکیور بنانے کے لیے، اس کو محفوظ بنانے کے لیے. Therefore پاکستان always gave importance to the national security. یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے قومی تحفظ کو ہمیشہ اہمیت دی ہے. In its relations with foreign countries، اپنے تعلقات کو قائم کرنے میں دوسرے ملکوں کے ساتھ. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کوئی ملک جو ہے وہ کس طرح کی پالیسی کو اپناتا ہے تاکہ وہ اپنے ملک کا دفاع اور تحفظ کو یقینی بنائے. نیشنل سیکیورٹی از آلویز اے فنڈامنٹل آبجیکٹو آف پاکستان فارن پالیسی. قومی تحفظ ہمیشہ ہی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی مقصد رہا ہے. پاکستان ریسپیکٹس دا ٹیریٹوریل سیورنٹی آف ادر کنٹری، اور ساتھ ساتھ پاکستان دوسرے ملکوں کی بھی سرحدوں کی خود مختاری اور ان کی علاقائی خود مختاری کا بھی احترام کرتا ہے. یہ سب سے بڑی بات یہ، جس طرح کہتے ہیں نا کہ گیو اینڈ ٹیکس، جب ہم دوسروں کی حفاظت کے لیے، دوسروں کو پیس دینے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں تو دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی آٹومیٹیکلی ہمیں پیس اور سیکورٹی دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو پاکستان نے اپنی پالیسی کو اپناتے وقت اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھا ہے. انڈیا کنڈکٹڈ اٹامک بلاسٹ ناٹ کیپنگ ان ویو ود دا نیشنل سیفٹی آف پاکستان. ہندوستان نے، آپ کو پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ انہوں نے دھماکے کیے تھے راجستھان میں، تو انہوں نے یہ دھماکے کیے لیکن انہوں نے اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ کیا پاکستان کی اس میں قومی سالمیت قائم رہتی ہے یا کہ نہیں رہتی. یہ ایک بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ ان کا فیل تھا، ایکشن تھا جو انہوں نے کیا، اور اس بات کو انہوں نے بالکل کنائی ویٹ کیا اس وقت یہ دھماکے کرتے وقت. حالانکہ جو ایک ایڈجسنٹ کنٹریز ہوتے ہیں ان باتوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ عام حالات میں بھی اگر آپ گھر میں بھی رہتے ہیں تو آپ ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس سے آپ کے پڑوسی جو ہیں یا آپ کے نیبر جو ہیں آپ کے اس فیل سے تنگ ہوں. تو دنیا میں بھی یہی مثال قائم کی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی ملک کو کام کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھے کہ میرے اس ایکشن سے میرے ہمسایہ ملک کو تو نقصان نہیں پہنچے گا. اٹ واز اے شو آف اسٹرینتھ. انڈیا کا یہ طاقت کا مظاہرہ تھا which gave an evidence of Pakistan being an atomic power. اور اس نے یہ ایک ثبوت پیش کر دیا کہ وہ ایک ایٹمی طاقت ہے. پاکستان فالوز دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر. پاکستان نے اقوام متحدہ کے معاہدے پر عمل کیا، چارٹر پہ کو اپنایا. اینڈ اٹ از اے پارٹ آف دا ورلڈ اسٹرگل اگینسٹ دا یوز آف فورس. اور وہ ایک حصہ تھا اس کوشش کا کہ ہم طاقت کے استعمال کے خلاف ہیں. تو دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے کہ طاقت کی بنا پر امن کو ہم کبھی بھی قائم نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے 3 جنگیں پاکستان بننے کے بعد بھی ہیں، اس سے پہلے 2 ورلڈ وارز بھی ہوئی ہیں، تو ان کے نتائج سے بھی آپ بخوبی ہیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے چلتے ہیں عزیزم. آئیڈیالوجیکل آبجیکٹیوز کیا ہیں، نظریاتی مقاصد کے ہیں. نمبر 2 پہ آئیڈیالوجی کا مطلب آپ کو پتہ ہے، پہلے 9th میں پڑھا آپ نے کہ نظریہ، اور آپ کوئی بھی ملک جو ایک لائے عمل پالیسی اپناتی ہے اس کو گین کرنے کے لیے. تو آئیڈیالوجی اینڈ فارن پالیسی آف پاکستان آر لنک ٹوگیدر. نظریہ اور خارجہ پالیسی یہ دونوں آپس میں کانکومیٹنٹ ہیں، دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، لنک ٹوگیدر. پاکستان از این آئیڈیالوجیکل نیشن. پاکستان ایک نظریاتی قوم ہے ود اسلامک بیس، اور اس کی بنیاد اسلام پر. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ امن کا مذہب، جس نے کبھی بھی تشدد پر عمل نہیں کیا. جیسے قرآن میں بھی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. تو پرامن مقاصد کو لے کر آگے بڑھنے والا یہ ایک اسلامک بیس ہے پاکستان کی. The main objectives of Pakistan foreign policy is to protect the ideological borders of Pakistan. اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا کہ پاکستان کے آئیڈیالوجیکل نظریاتی سرحدوں کا تحفظ کیا جائے. The stability of Pakistan is linked to the protection of Pakistan's ideology. اور اس کا تحفظ اور اس کی مضبوطی جو ہے، اس کا جو استحکام ہے وہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ پاکستان کے نظریے کو تحفظ دیا جائے، اس کو مضبوط تر بنایا جائے. It can protect its ideology only by establishing better. تو پھر یہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے مقصد کہ ہم اپنے اسلامی ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو قائم کریں. تمام دنیا کے مسلمان آپس میں ملے ہوئے، آپس میں بھائی بھائی ہیں،
اور یہی ایک بہت بڑا قوم اور ملت کا تصور ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ایک بھی اگر مسلمان ہے تو وہ ایک پوری قوم ہے، وہ ایک پوری نیشن ہے. تو کیونکہ اسلام میں تو سب مسلمان جو ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. ان کی مثال تو اس طرح سے ہے جس طرح سے ایک دیوار میں اینٹیں چنی ہوئی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک اینٹ نکال دی جائے تو اس میں رخنا پیدا ہو جاتا ہے، اس میں خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ جو لیکونہ ہے، وہ خلا جو ہے وہ اس تسلسل کو توڑ دیتا ہے. تو اسلام کے تمام ماننے والے لوگ جو ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، وہ یکجا ہیں، ان میں یونٹی اسٹرینگتھ ہے. Therefore Pakistan has always maintained good relations with them. یہ وجہ ہے کہ پاکستان نے اسلامی ممالک کے ساتھ ہمیشہ سے اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی ہے. In its every constitution, پاکستان میں ہر قانون میں closer relations with the Islamic countries have always been stressed. اس لائن کو بڑی امپورٹنٹ لائن ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی قانون سازی ہوئی اس میں تمام اسلامی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے پر زور دیا گیا. قائد اعظم نے بھی اس بات پہ زور دیا تھا، اور خاص طور پر انہوں نے پھر ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات، پھر بالخصوص اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات. پاکستان played an important role in setting up of the organization of the Islamic Conference. اور پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا OIC کو بنانے میں، اینڈ اکنامک کوآپریشن اور اقتصادی تعاون کی تنظیموں کو بنانے کے لیے، جیسے ایکو ہے. Wherever the Muslims faced some problems، یہاں پر مسلمانوں نے کچھ مسائل کا بھی سامنا کیا. ظاہری بات جب کوئی مقاصد بڑے حاصل کرنے ہوتے ہیں تو پھر مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. پاکستان helped them as much as possible، پاکستان نے جہاں تک ہو سکا مدد کی. کانفلکٹس ان پیلسٹائن، فلسطین میں جو مسائل پیدا ہوئے، جو کانفلکٹ پیدا ہوا، سائپرس میں، بوسنیا، کشمیر، ایتھوپیا، افغانستان، عراق اینڈ سیریا are the burning issues of the Muslim world. یہ مسلمان دنیا کے اہم ٹکلش پرابلم ہیں، برننگ ایشوز ہیں، امپورٹنٹ یہ مسائل ہیں، ان کا حل ہونا بہت ضروری ہے. جب یہ مسائل حل نہیں ہوں گے تو خطے میں امن کو قائم کرنا ایک خواب ہی بن کر رہ جائے گا. اسی طرح سے ہندوستان کے تعلقات میں جو بڑا ہرڈل ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، اس کو حل ہونا چاہیے as soon as possible. نمبر 3 پہ بیٹا، ڈیولپمنٹ ان دا فائنینشیل اینڈ اکنامک ٹرینڈس، جو معاشی اور اقتصادی رجحانات ہیں ان کو ترقی دینا، نئی سائنسی ڈیولپمنٹ سے فائدہ اٹھانا، انڈسٹری کو بنانا، ریمارکیبل اچیومنٹس کو حاصل کرنا فار دی ڈیفینس آف اے کنٹری، ملک کے دفاع کے لیے. اکنامک اسپیکٹ ہیز ریمارکیبل، معاشی پہلو بہت ہی نمایاں. وجہ کیا ہے کہ غربت میں رہتے ہوئے ہم اپنے دفاع کو کمزور کرتے چلے جائیں گے. وجہ کیا ہوگا؟ نہ تو ہم جدید ٹیکنالوجی کو اپنا سکتے ہیں. آج کا یہ دور ڈیجیٹل دور ہے، جب تک ہم ڈیجٹس کو نہیں اپناتے، مقاصد کا تعین نہیں کرتے، اہداف کو مقرر نہیں کرتے، اس وقت تک ہم اپنی ترقی کو بھی نہیں پا سکتے، اپنی سیفٹی کو بھی کمزور کر دیتے ہیں. تو اس بات کا اثر بھی فارن پالیسی پر، کسی ملک کی فارن پالیسی پر ہوتا ہے، کیونکہ معاشی طور پر جو قومیں ترقی یافتہ ہوتی ہیں وہ دیگر شعبوں میں بھی ترقی یافتہ ہوتی ہیں. پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری، پاکستان ایک ترقی پذیر ملک، اینڈ اٹ وانٹس ٹو پروگریس اکانومیکلی، اور معاشی طور پر اسے ترقی چاہیے. Pakistan is wishing to have cordial relations with all those countries which call them Pakistan financially, which can help. تو پاکستان تمنا رکھتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ ان ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرے، فریٹرنٹی کو کریٹ کرے، جو کہ ان کی معاشی ترقی میں مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ معاشی ترقی کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. نیکسٹ پیراگراف عزیزم، پاکستان ہیز میڈ امپورٹنٹ چینجز ان اٹس فارن پالیسی. جب سے پاکستان بنا فارن پالیسیز میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں. دیز آر میوٹیبل، میوٹیشنز ان میں ہوتی رہی ہے، لیکن وقت کا تعین اور اس بات کو یہ دیکھتے ہوئے کہ حالات کس سمت میں جا رہے ہیں، کیپنگ ان ویو دا ریسنٹ اکنامک ٹرینڈ. اگر ہم موجودہ حالات کی معاشی ترقی کے رجحانات کو دیکھیں، اٹ ہیز الاؤڈ فری ٹریڈ، پاکستان نے آزاد تجارت کی اجازت دی. فری اکنامک اینڈ پرائیویٹائزیشن، آزادانہ معاشی اور پرائیویٹائزیشن کے عمل کو آگے بڑھایا. دی مین ریزن فار کلوز کانٹیکٹ ود دا ویسٹرن کنٹریز اکنامک ایڈ،
مغربی ملکوں کے ساتھ تعلقات کی بھی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ان کی معاشی ترقی سے فائدہ اٹھائیں, which has made Pakistan closer to America and the Western world. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو امریکہ اور مغربی دنیا کے قریب کر دیا ہے, تاکہ ہم ان کی ایڈ سے, اسسٹنس سے, ان کی مدد سے, مالی مدد سے آگے بڑھ سکیں, اپنی پالیسیوں کو بنا سکیں. نمبر 4 پہ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, کلچرل انریچمنٹ. کلچرل انریچمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ثقافتی ورثہ جو ہوتا ہے, جو ثقافتی ڈیولپمنٹ ہے, جو ایک اثاثہ جو ہوتا ہے وہ بھی اہمیت کا حامل ہے. تو پاکستان چونکہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ کلچرل فیکٹرز میں ہمیشہ جو ہے اس کا ایک مؤثر کردار ہے. تو دیکھتے ہیں, ڈفرینٹ کلچرل فیکٹرز ہیو آلویز ہیڈ این افیکٹ آن پاکستان فارن پالیسی. مختلف ثقافتی عوامل نے ہمیشہ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو متاثر کیا, اس پہ اثر کو ڈالا. دی پاکستانی نیشن آلسو ہیز دی رائٹ ٹو پروٹیکٹ اینڈ شو اٹس کلچر لائک ادر کنٹری. پاکستان کی قوم کا بھی یہ حق ہے کہ دوسری قوموں کی طرح اپنے ثقافتی شو یا اس کی کو ڈبیٹ کرے, اس کا اظہار کرے, اس کو ایگزیبٹ کرے. تو یہ فارن پالیسی کا ایک امپورٹنٹ رول ہے. اٹس کلچر ریفلیکٹس دا اسلامک ویلیوز. اور ہمارا کلچر جو ہے وہ اسلامک اقدار کی عکاسی کرتا ہے, ریفلیکٹ کرتا ہے, اس کو ظاہر کرتا ہے. ریسپیکٹ فار ہیومینٹی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام انسانیت کی اس میں عزت, موڈیسٹی, یہ حیا ہے, سیلف جو ہے جو ایک خود ریسپیکٹ ہے, یعنی عزت نفس پہ مشتمل ہے, اینڈ کرج, اور اس میں ایک جرت اور اس میں ایک توانائی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. پاکستان وانٹس ٹو ڈیولپ اسٹرانگ ریلیشنز ود دوز کنٹریز which gave the opportunity to promote and preserve Pakistan culture. پاکستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ ایسے مضبوط تعلقات قائم کرے دوسرے ملکوں کے ساتھ جو ان کو ایسا موقع فراہم کریں کہ پاکستان اپنے کلچر کو محفوظ بھی کر سکے اور اس کو ڈیولپ بھی کر سکے. اور یہی اس کی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا یہی جو جینیسس ہے. کلچرل ریلیشنز آر فردر ڈیولپنگ ود اسلامک اسٹیٹس. پھر کلچرل جو تعلقات ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ, خاص طور پر اسلامی ممالک کے ساتھ, اینڈ کلچرل ٹروپس اور جو ثقافتی وفد ہیں آر ایکسچینج امنگ دیم. تو ان کے درمیان تبادلہ ہوتا رہتا ہے, تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے, ان کو ایکسچینج کیا جاتا ہے. کبھی پاکستان کے وفود جو ہیں دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں, کبھی ان کے پاکستان میں وفود آتے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے. پاکستانی ڈریسز اینڈ ادر آئٹمز آر لائکڈ ان ادر کنٹریز. پاکستانی لباس, ملبوسات اور دوسرے آئٹمز جو ہیں دوسرے ملکوں میں پسند کی جاتے ہیں. دس پیوز دا وے ٹو اسٹرینتھن دا ریلیشنز ود دا ادر اسٹیٹ آن دا کلچر لیول. اس طرح سے ایک راستہ پختہ ہو جاتا ہے, ہموار ہوتا ہے اپنے تعلقات کو دوسرے ملکوں کے ساتھ ڈیولپ کرنے کے لیے کلچرل لیول تک, ثقافتی حد تک, تاکہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں اپنی پہچان بن سکے. تو یہاں تک تو ہم نے اس کے مقاصد کو پڑھا, آبجیکٹیوز کا جائزہ لیا. آگے چلتے ہیں بیٹا کہ پاکستان کے نیبرنگ ممالک کے ساتھ کیا تعلقات ہیں, ہمسایہ ممالک کے ساتھ پاکستان کس طرح کی پالیسی بناتا ہے, کس طرح سے ان کے تعلقات ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاک چائنا ریلیشنز. پاکستان اور چین کے تعلقات کی بارے میں بات کریں. کہا جاتا ہے کہ چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی ہمالیہ سے اونچی, سمندروں کی گہرائیوں سے گہری ہے, اور یہ ایک بڑی یونیک پیئرلیس ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں, جو میں دعا گو ہوں کہ رہتی دنیا تک یہ تعلقات جو ہیں اچھے دوستانہ بنیادوں پر قائم رہیں. تو دیکھتے ہیں چین کا پاکستان کے بننے سے لے کر اب ٹل جو پاکستان نے چین کے سلسلے میں اپنی پالیسیوں کو ڈیوائز کیا. نمبر 1 پہ پیپلز ریپبلک آف چائنا از اے گریٹ نیبر آف پاکستان. یہ پاکستان کے ایک عظیم ہمسایہ ملک whose borders touch the northern regions of پاکستان, اور اس کی سرحدیں جو ہیں پاکستان کی شمالی سرحدوں سے ٹچ کرتی ہیں, ملی ہوئی ہیں. when it was declared a republic in 1949, جب چین 1949 میں ایک جمہوریہ بنا,
یعنی پاکستان 1947 میں بنا، اس کے 2 سال بعد چین مارز وجود میں ہے. پاکستان امیڈیٹلی ریکگنائز، پاکستان نے فوری طور پر اس کو تسلیم کر لیا. ریکگنائز کا مطلب تسلیم کر لینا کہ ہاں یو آر این انڈیپینڈنٹ کنٹری. دی پاک چائنا فرینڈلی ریلیشن اسٹارٹیڈ سنس 1954-55. اگر ہم تعلقات کی بات کریں تو ان کا جو سٹارٹ تھا وہ 1954-55 سے ہوا. Both the countries have been close friends. دونوں ممالک جو ہیں وہ دوست رہے ہیں with each other. Their friendship is based on the sincere emotions of the people. اور اس دوستی کی بنیاد تمام لوگوں کے مخلصانہ احساسات پر، جو احساسات جو دل کی بات ہوتی ہے، جو فیلنگز ہوتی ہیں، ان فیلنگز پر ہے. تو یعنی یہ ایک بات انسان کی فطرت میں ہے کہ تمام لوگ جو ہے کاسموپولیٹن بینگ ہوتے ہوئے ان میں ایک جو بشری تقاضے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، جیسے کہ مین از اے سوشل اینیمل. تو وہ یہ جو تعلقات ہیں یہ دل سے ہیں، دل سے، یہ فیلنگ سے ہوتے ہیں. جس طرح کہ یو آر مائی فرینڈ، وی آر یور فرینڈ. تو اے سنسیئر ہارمنی ڈیولپڈ بٹوین دا ٹو نیشنز. ایک بڑی ہی مخلصانہ ہم آہنگی دونوں قوموں کے درمیان پیدا ہوئی. چائنا ہیز آلویز پرووڈ اٹ سیلف ٹو بی اے ڈیپینڈیبل فرینڈ ان دی وار اینڈ پیس. اور چائنا جو ہے وہ ایک قابل بھروسہ ریلائبل دوست جو ہے امن اور جنگ میں ثابت ہوا ہے. ابھی حالیہ بات میں پریزنٹ بات کروں تو پاکستان کے جو چین کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ جو ابھی ہم یوم استحصال منا رہے ہیں، سوری یہ بات تو آگے ذرا ایڈوانس کی ہے، لیکن تذکرہ چین کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ہماری جو ایک نئی لائن آف کنٹرول شامل کیا اس میں چین تک جو ہے اس کو شامل کیا گیا ہے، جس میں یہ کشمیر کے ساتھ اپنے یکجہتی کو منانے کے لیے استحصال کا ڈے منا رہے ہیں 5 اگست کو. تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے چین کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے. نمبر 2، پاکستان ایکسٹینڈڈ فل سپورٹ ٹو چائنا فار میکنگ اٹس اے پرماننٹ ممبر آف دا سیکورٹی. پاکستان نے بھرپور سپورٹ کی چین کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ادارے میں مستقل رکنیت کے لیے. اب چائنا الحمدللہ یو این او کی سیکیورٹی کونسل کا مستقل ممبر ہے. نمبر 3، پاکستان پرووائڈڈ every possible financial, political, diplomatic and moral support to the China. پاکستان نے ہر ممکن سیاسی، سفارتی اور اخلاقی سپورٹ کی ہے، ہیلپ کی ہے ڈیورنگ اٹس وار ود چائنا. جب چین کی انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تھی ایٹ نیفا. نیفا ایک ایبریویشن ہے، نارتھ ایسٹ فرنٹیئر ایجنسی. جس طرح فاٹا نیٹو ہے، جو ورڈز ہیں یہ ایبریویشنز ہیں، اختصار میں لفظ لکھے جاتے ہیں، اسی طرح نیفا بھی ہے، یعنی نارتھ ایسٹ فرنٹیئر ایجنسی. اس کو انڈر لائن کر لیں، آپ کے پیپر سے بھی پوچھا سکتا ہے فل فارم نیفا کی کیا. تو نیفا کے جو ایٹ نیفا کے مسئلے پر ہوئے تھے اینڈ لداخ in 1962 اور لداخ میں 1962 میں. نمبر 4، چائنا morally, politically, strategically and financially supported Pakistan its war against India in 1960. 1965 اور 71 کی جنگوں میں چین نے پاکستان کی اخلاقی اور مدد کی. نمبر 5، after the atomic blast by India in 1974. انڈیا نے جب 1974 میں ایٹمی دھماکے کیے تھے، چائنا اینڈ پاکستان adopted a similar nuclear. چین اور پاکستان نے ایک ہی طرح کی پالیسی اپنائی. both emphasize that the India Ocean should be declared a nuclear free zone. اور دونوں نے، چین اور پاکستان نے اس بات پہ زور دیا کہ نیوکلر پاور کے لیے اوشن جو ہے، بحر ہند جو ہے، اس کو فری زون قرار دیا جائے. بوتھ کنٹریز سائنڈ دا نیوکلر پیکٹ ان 1986. دونوں ملکوں نے 1986 میں ایک معاہدے پر دستخط کیے. اینڈ چائنا ایکسٹینڈڈ فائنینشیل اینڈ دا ٹیکنیکل کوآپریشن. اور چین نے پاکستان کو مالی اور تکنیکی تعاون فراہم کیا، مدد کی. نمبر 6 پہ بیٹا، دی 900 کلومیٹر لانگ سلک روٹ، 900 کلومیٹر طویل سلک روٹ، شاہراہ ریشم یا اس کا دوسرا نام جو ہے کراکرم ہائی وے، جو چین کے تعاون سے بنائی گئی تھی، واز کنسٹرکٹڈ ود ہیلپ آف چائنا which became a symbol of glowing example of پاک چائنا friendship. اور یہ پاک چین دوستی کی ایک مثال بنی تھی. نمبر 7 پہ بیٹا آتے ہیں، many defense agreements were signed between China and Pakistan according to which China helped Pakistan in the construction of Camara complex. چین نے
بہت سارے معاہدے کیے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی مدد کے لیے، کامرا کمپلیکس بنانے کے لیے، پاکستان وار آرڈیننس فیکٹری بنانے کے لیے. It gave rupees 273 million for the constructions of the heavy industry electrical complex in KPK. اور 273 ملین روپیز کی امداد کی تھی ہیوی میکینیکل کمپلیکس بنانے کے لیے جو کہ سرحد میں لگایا گیا تھا. In 2013 the Prime Minister of Pakistan visited China. چین کے وزیر اعظم پاکستان کے وزیر اعظم نے چین کو وزٹ کیا. During this tour, different agreements in many developments between both countries were signed. بہت سارے معاہدوں پر دستخط ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان، انکلوڈنگ دا پاور سیکٹر، جس میں توانائی کا سیکٹر بھی شامل تھا، جس میں بجلی بنانے کے بھی منصوبے تھے، اور اس کے اوپر بات چیت ہوئی اور ان کے ساتھ تعلقات ہوئے. اب آتے ہیں چین کے بعد پاکستان کے انڈیا کے ساتھ کیسے ریلیشنز ہیں. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا متحدہ ہندوستان میں ہوتے تھے. پاکستان 1947 میں الگ ہوا تو شروع سے ہی مسئلہ کشمیر کی بنیاد پر تعلقات جو ہیں وہ گڈ فیلنگز پہ نہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں آگے کیا ہے. دی مین ڈسپیوٹ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا از دا کشمیر ایشو. پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بڑا جھگڑا جو ہے وہ کشمیر ہے. اینڈ وداؤٹ اٹ سولوشن دا ریلیشن کین ناٹ بی امپروو. اگر اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا تو تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. بیٹر ٹائز کین بی اسٹیبلشڈ بٹوین بوتھ کنٹریز ان آل دا فیلڈز اف اٹ از ریزالوڈ. اگر اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے تو تبھی دونوں ملک جو ہے وہ بہترین رشتوں میں بن سکتے ہیں، ایک اچھے ہمسایوں کی طرح رہ سکتے ہیں. پاکستان has always showed a positive attitude. پاکستان نے ہمیشہ مثبت سائنس دیے ہیں. بٹ انڈیا از ناٹ سیریس اباؤٹ ریزالونگ دس ایشو. مگر انڈیا جو ہے اس ایشو کو، سنجیدہ ایشو کو، یعنی اہم کریٹیکل ایشو کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، اور وہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کو حل کیا جائے. نمبر 2، فار ریزالونگ the water issue, the Indus Water Treaty was signed between India and Pakistan in 1960. آپ کو پتہ ہے کہ مشرقی 3 دریا یا وہ ہندوستان سے آتے ہیں، تو جب ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ پانی روک لیتے تھے تاکہ مغربی پاکستان جو ہے وہ خشک سالی کا شکار ہو جائے. پھر جب زیادہ بارشیں ہوتی تھی وہ فلڈ کر دیتے تھے. تو یہ ایک ایسے مسائل تھے. فار ایگزامپل کہ 11 اپریل 1948 میں انہوں نے جب پاکستان میں پانی وافر مقدار میں چھوڑ دیا تو ہماری کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی تھی، اور اس طرح سے کئی دفعہ واٹر وائلیشن ہوا. تو ایک معاہدہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان اور انڈیا کے درمیان 1960 میں ہوا، جسے معاہدہ سندھ طاس کہا جاتا ہے، یعنی انڈس واٹر ٹریٹی. انڈس دریائے سندھ کو کہتے ہیں. تو اس کے اوپر جو معاہدہ ہوا تھا وہ ہوا. انڈیا از اسٹل وائلیٹنگ دس ٹریٹی. اب ہی انڈیا اس معاہدے کی خلاف ورزی کر ہے. The Shimla Pact was signed by both the leaders after the war of 1971. تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے 1971 میں شملہ کے مقام پر دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ ہوا. whereby they agreed their differences would be resolved through discussion. یہاں پہ انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ دونوں ممالک جو ہیں ڈسکشن کے ذریعے، نیگوشیشنز کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے ٹیبل پہ بیٹھ کر اپنے مسائل کا حل کریں گے، نہ کہ جنگ کوئی مسئلے کا حل نکال سکے. نمبر 3، both countries made efforts to increase cooperation through South Asian Association. سارک کے ذریعے سے دونوں ملکوں نے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی. since 1985 but they produced no satisfactory results. لیکن اس سے بھی کوئی تسلی بخش نتائج برآمد نہیں ہوئے. The Prime Minister of Pakistan and India got a chance to meet at the SAARC conference in 1998. 1988 میں دونوں پرائم منسٹر نے ملاقات کی and a pact signed to restrict each other from attacking their nuclear sites. اور معاہدہ یہ ہوا کہ دونوں ملک ایک دوسرے کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہیں کریں گے. یہ سارک کے حوالے سے ایک الگ بھی کویسچن آپ کے ساتھ ڈسکس ہوگا. تو سارک بھی ایک ایبریویشن ہے جس کا مطلب ہے ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کنٹریز. 7 ممالک اس میں پہلے شامل تھے، اب اس میں ایک اور افغانستان کو بھی شامل کر دیا گیا. اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ 7 ملک بیٹھ کر آپس میں اپنے مسائل
حل کریں، خواہ وہ اسٹریٹجک مسائل ہوں، فائنانشیل ہوں، غربت کو ختم کرنا ہو، ایجوکیشن کے مسائل ہوں، صحت کے مسائل ہوں، سو فار. نمبر 4, some betterment of relationship appeared in Pakistan and India 1990. 1990 میں کچھ تعلقات میں بہتری نظر آئی. میوچل ٹریڈ اینڈ ٹریولنگ فیسلٹیز وار انکریز. باہمی تجارت کی سہولتیں میں اضافہ ہوا. نو ایفرٹس کین بی فروٹفل وداؤٹ دا سولوشن آف کشمیر ایمیکیبل. کہتے ہیں کہ کوئی بھی کوشش کر لے، جتنا مرضی زور لگے، جب تک کشمیر کا مسئلہ دوستانہ طور پر حل نہیں ہوتا، ایمیکیبلی فرینڈلی اس کو حل نہیں کرتے، تو پھر یہ ساری باتیں فروٹ لیس ہوں گی، یوز لیس ہیں. Pakistan is firm in its stand that Kashmir issue should be settled according to the resolutions of the United Nations. پاکستان اس نقطہ نظر پر مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کے مطابق حل ہونا چاہیے. یہی ایک پرامن طریقہ ہے ڈسکشن کا بھی، اور یہ ایک پرامن راستہ ہے اس اہم مسئلے کو حل کرنے میں، تاکہ مزید کسی کانفلکٹ سے بچا جا سکے، وار سے بچا جا سکے. آف دی ہیلپ لیس کشمیریز، اور کشمیریوں کی جو بے یار و مددگار ہیں ان کی مدد کی جا سکے. نمبر 5, آگرہ کانفرنس was held between the President of Pakistan and Prime Minister of India from 14 to 17 July 2001. 2001 میں پرویز مشرف اور وزیر اعظم ہندوستان کے ان کے درمیان ایک ڈائیلاگ ہوا، بات چیت ہوئی، کانفرنس ہوئی. The 3 days dialogue in conference proved unsuccessful. 3 دن تک یہ بات چیت چلتی رہی، لیکن یہ بھی فروٹ لیس ثابت ہوئی، اس کو کوئی کامیابی نہ ہوئی، کیونکہ وہی مسئلہ جو ڈھاک کے 3 پارٹ والی بات ہے سامنے آیا کہ انڈیا جو تھا وہ کشمیر کو چھوڑنے کے لیے، کوئٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. نمبر 6, ان SAARC کانفرنس organized in January 2004 in اسلام آباد. اسلام آباد میں 2004 میں سارک ممالک کی کانفرنس منعقد ہوئی. The talks were held between the President of Pakistan and the Indian Prime Minister. تو پریزیڈنٹ آف پاکستان اور انڈیا کے وزیر اعظم کے درمیان بات چیت ہوئی. اینڈ مینی ایگریمنٹس وار سیٹلڈ، اور بہت سارے جو معاہدے تھے وہ طے ہوئے، سیٹلڈ ہوئے. In 2013 during the General Assembly sessions of the United Nations. 2013 میں قومی اسمبلی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں a meeting was also held between both. The Prime Ministers vowed to continue bilateral dialogues. تو وعدہ دونوں وزیر اعظم نے کیا کہ آپس میں باہمی ڈائیلاگ کریں گے، بات چیت کریں گے، گفت و شنید کے ذریعے ٹیبل پر بیٹھ کے آن دی ٹیبل جو ہے وہ اس مسئلے کو کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے، تاکہ پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکے اور دیر پا مسائل جو ہیں وہ ان پر قابو پایا جا سکے، اور آنے والے وقت میں جو ہے ہم ایک اچھے تعلقات اور ایک اچھے ہمسائے کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر قائم و دائم رہ سکیں. تو عزیز طلباء، آج کا لیسن جو ہم نے پڑھا اس میں ایک تو فارن پالیسی کی آبجیکٹیوز، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بنانے میں کیا کیا آبجیکٹیوز کو مد نظر رکھا جاتا ہے، پھر دوستانہ تعلقات کے لیے جو ہمسائے ممالک ہیں ہم ان کو کس طرح کی پریفرنشل قسم کی پالیسیز بناتے ہیں. پھر انڈیا کے ساتھ ہم نے SAARC کے حوالے سے بات کی، مختلف معاہدات کی بات کی. تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا گو ہوں کہ تمام مسائل کا حل جو ہے وہ ریزولیشنز کے ذریعے ہوں، ٹیبل پر ہوں، تاکہ یہ دنیا جو ہے ایک امن کا حصہ بن سکے، اور پیس، فریٹرنٹی، برادرہڈ، یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کو ہم اپناتے ہوئے آگے بڑھ سکیں. کیونکہ قوموں کی عقل مندی اسی بات میں ہے کہ وہ آپس میں لڑے نہیں، بلکہ آپس میں اتفاق، پیار سے اور محبت سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرے. اور ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں.